ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں، نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، مسجد انہوں نے بنائی، میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا، لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ. پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر، عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے، اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات، کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی صفوں میں، ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے، خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہو گیا وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے، کچھ کر تو صحیح نہ صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کی رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کہ یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، یہ سون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرگی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہوں. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا.
وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں۔ جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا، انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں۔ دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں۔ پر آپ فرمان پڑھیں، حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے دیکھا ہے۔ سارے کام 7 سال چلتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا۔ یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری، یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، بعد، ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں۔ یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس۔ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا۔ تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں۔ دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا ایک اور جگہ پہ وعدہ تھا، مجھے وہاں آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ان کو شخصیات کی محفلیں نہیں بنانا چاہیے، ساری تقریری نظریے پہ کی ہے۔ محفلیں تو حضور کے نام کی، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی بھی یہ فوکس نہ کریں۔ آپ حضرت کے لیے آئے ہیں، بزرگوں کے لیے آئے ہیں۔ میں نے جب وعدہ کیا تھا تبھی گزارش کی تھی کہ مجھے اتنے کو بجے آپ موقع دے دیں تاکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ کسی دوست کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا۔ اطمینان سے بیٹھے آپ لوگ، صرف وہ 2-4 ایک سنگی جو میرے ساتھ ہیں وہ تشریف لے جائیں گے، باقی مرتب پروگرام ہے وہ اپنی ترتیب سے آگے بڑھے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔